بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض وعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے لیے قرآن سے بڑھ کر کے مؤثر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص قرآن ہی سے مریض ہو کرتے تھے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھیں نا جو قرآن سے حضرت مواعظ پڑھ رہے ہیں، بس یہی ہے، پڑھا شروع، ملفوظات وغیرہ نہیں رہتے تھے وہاں، سب قرآن بناتے تھے۔ فرماتے تھے بہت عمدہ، بہت عزیز ہے۔ جب حضرت حاجرہ تھی نا، حضرت اسماعیل کی والدہ حاجرہ اپنے بچے کے لیے پریشان تھی۔ حضرت اسماعیل شراب پیاس سے تڑپ رہے تھے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، اوپر چڑھ جاتی تھی، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اوپر دونوں پہاڑیاں لا ہوتی تھی، دیکھ لیتی کہ میرے بچے کیا، غور فرمائیے، لک و دک میدان، اللہ ایسے امتحان بھی دیتا ہے غیر ضروری۔ اے اللہ، میں نے اپنے بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں کھیتی باڑی کچھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے، حضرت حاجرہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو چھوڑ کے کس پر جا رہے ہیں؟ کہا اللہ پر۔ کہاں اللہ پر؟ بس کافی ہے، جاؤ۔ شوہر کو بھی چھوڑ دیا، پیاس سے بچہ تڑپ رہا تھا، رگڑ رہا تھا۔ وہ تشریف لے گئی کہ کوئی قبیلہ ہو، اس کے پاس پانی ہو تو میں اپنے بچے کو پلا دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ ہے مولانا دین، خدا کا طریقہ یہی ہے، کچھ مشقت ہی سے ملتا ہے، تڑپایا جاتا آدمی، مجاہدات میں ڈالا جاتا ہے، ریاضات میں ڈالا جاتا ہے۔ یہاں سے وہاں، صفا سے مروہ، مروہ صفا دوڑ رہی تھی، بچے کو دیکھ لیتی تھی۔ پھر ایک بات کا واقعہ معلوم ہے، آب زمزم وہیں سے چاہے زمزم۔ تو حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ جس طریقے سے حضرت حاجرہ کو اللہ نے دوڑایا صفا مروہ کے درمیان میں، ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ وہ حج کا ایک شعبہ قرار دیے کسی کو، بغیر اس رمی کے دوڑے ہوئے حج ہی نہیں پورا ہو رہا تھا۔ میں کہتا ہوں صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ملا اضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، جو ہے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ حضرت ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قربانی کے بارے میں پوچھا تھا، میں کہتا ہوں رمی جو ہے باپ کی سنت تو وہ ہے قربانی، اب بیوی کی سنت ہے کہ دوڑو حج میں، بغیر اس کو مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجہ کے دور کو جزء حج بنا دیا، ساری امت کو دوڑا دیا۔ اب عورتیں بھی دوڑتی ہیں، حالانکہ ان کو زیادہ نہیں دوڑنا چاہیے، لیکن وہ بھی جوش میں آ جاتی ہے، بلکہ آگے گراتی ہے۔ حج ساری امت کو دوڑا دیا۔ اس کے بعد فرماتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے سابقو کہہ کے، جس کی آیت پڑھی میں نے، ساری امت کو دوڑا دیا، ساری دنیا کو دوڑا دیا۔ سابقو دوڑو، یہ حضرت کا مضمون ہے۔ حضرت خدیجہ کو دوڑا کر کے ساری امت کو دوڑا دیا، سنت قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سابقو کہہ کر کے دوڑو مغفرت کی طرف دوڑا دیا سب کو۔ اب دوڑنا ہونا چاہیے کہ نہیں، کہ اور پیچھے بھاگنا چاہیے؟
تو یہ حضرت کا خاص مضمون اسی کہنے کے لیے بنے گا. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑنا بھی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. دوڑنا ہے، جمعہ کے دن دوڑنا ہے. اور دوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ وقار کی چال چلو. دوڑنے کا مطلب ایسے نہ دوڑو جیسے لوگ وحشی تم کو سمجھیں. اس کے اندر بھی فقہا نے لکھا کہ دوڑنے کا مطلب یہ ہے وقار کے ساتھ تیزی سے چلو، وقار کو نہ چھوڑو. فقہا لکھتے ہیں کہ نہیں؟ دوڑو. سب لوگ دوڑنا شروع کر دیں، رکشے وشے سب پریشان ہو جائیں گے. تو دھیرے دھیرے جانب ٹھیک ہے وقار کے ساتھ. تو یہ حضرت کا مضمون یاد ہے. کل سنا چکا تھا لیکن میں نے سنا. سابقوا الی مغفرۃ، دوڑنے لائق کیا ہے؟ مغفرت ہے، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء. مغفرت پہلے لے آئے مولوی صاحب. الی مغفرۃ، جنت نہیں پہلے کہا. دوڑو مغفرت کی طرف. جو مغفرت سے جنت میں جاؤ گے. یہ قرآن ہے، بہت زبردست. سے بڑھ کے کوئی وائی نہیں. لیتے کتاب، کوئی اس میں شریک بھی نہیں ہوا ہوگا. کتاب لیتے تھے. کیا ہے؟ سارے اللہ دوڑا رہے ہیں. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. یہ بہت بڑھ. اب اس کلام کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ مخاطبوں کو توڑے ہی رہتے تھے لیکن بیان فرماتے تھے وہی شان سے 1 گھنٹہ فرماتے تھے. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. اب اس کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے؟ قرآن سے باقی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن کی طرف بہت توجہ دلایا ہے، بہت توجہ دلایا. یا ایھا الذین سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء. دوڑو جنت کی طرف جس کی کشادگی سما کے برابر ہے، زمین کے برابر ہے. دونوں مل کر کے تب بھی اس کی کشادگی کو نہیں پہنچ سکتے. لکھا حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے ایک کوڑا زمین سارے جہان سے بڑھ کر کے ہے. جنت کی زمین ہے. یہاں جو زمین بالکل کوئی پوچھتا بھی نہیں آ جاتی ہے پل کے کنارے، سڑک کے کنارے، گورنمنٹ کے پاس کوئی بات بڑھ جاتی کہ نہیں. مقام کی اہمیت سے وہاں کی چیزوں کی قیمت بڑھتی ہے، گرانی میں آتی ہے. تو جنت کی جگہ ہے ایک کوڑا زمین، دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. حضرت تھانی فرماتے تھے کہ اللہ میں جنت کے لائق تو نہیں ہوں. حضرت تھانی مجدد اپنے وقت کہہ رہا ہے میں جنت کے لائق نہیں، لیکن دوزخ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. اس وجہ سے مجھ کو معاف کر کے جنت میں کوئی ادنا سے ادنا کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی مجھے دے دیے، مجھے سہار نہیں ہے. ہمارے بزرگ دین ان پر غور کرتے تھے. مولانا حسن بصری کا ہے کہ چراغ جلتا تھا انگلی لے جاتے تھے، جلنے لگتی تھی ہٹا لیتے تھے. اے نفس جب اس معمولی گرمی کو، سوزش کو برداشت نہیں کر سکتے چراغ کی، تو جہنم کی سوزش کو کیسے برداشت کرو گے؟ یہ ہمارے بزرگ دین اپنی اصلاح کے لیے کہتے ہیں. نہیں مطمئن ہو گئے کہ اب بس پیر ہو گئے، شیخ ہو گئے، عالم ہو گئے، چلے گئے. ڈرنا جتنا زیادہ ہی بڑھے گا اتنا ہی ڈرنا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جتنی معرفت ہوگی اتنی خشیت ہوگی، اتنی محبت ہوگی. دونوں چنیے. جتنی معرفت اتنی خشیت، اتنی محبت. محبت کی بنیاد معرفت ہے. نبی کی معرفت تھی صحابہ کرام کو، بول نہیں سکتے تھے، کہنا پڑتا تھا زور سے بولو. ڈرتے تھے، ادب کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا کوئی بتلائیے. حاضر صاحب کہا میں نے کبھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھا ہی نہیں، روب کی وجہ سے.
ادب کی وجہ سے. دیکھے نہیں میں کیا بدلا ہوں, ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیجیے نا, میں نے دیکھا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, تعلق, اطاعت, فرمانبرداری, یہ اصل ہے مجھے دنیا کی سوغات یہی ہے وہاں لے جانے کے لیے. کیا لے آئے؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وہاں نہ ہو, سب ایک سے ایک. بستر بھی ہے, تکیہ بھی ہے, کہ ان سبوں کا ذکر بھی ہے. وہاں کسی, وہاں کیا ضرورت ہے؟ اطاعت, فرمانبرداری, یہ دیکھے جاؤ. یہ چیز ان کے عاجزی, یہ چیز اس دربار میں نہیں ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اعمال کو لیے کھڑے تھے ہر دروازے پر, تلاوت, ذکر. یہ حقیقت اپنے عاجزی کو لے کے کھڑا تھا. سب لوگ دروازے پہ رہ گئے, میں اندر پہنچ گیا. العجز فخری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم العجز فخری, عاجزی میرے لیے فخر کی بات ہے. قرآن الفخر فخری نہیں ہے, العجز فخری. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اپنے دربار میں پہنچنے کے لیے عاجزی کو فرمایا. اگر امیری کو فرماتے تو میں کیسے جا؟ عاجزی تو ہر آدمی اختیار کر سکتا, ہر آدمی امیر نہیں ہو سکتا. عاجزی تو ہر آدمی, امیر سے امیر آدمی عاجزی سے بہت جگہ عاجز ہو جاتا ہے. تو میں عاجزی لے کے آیا ہوں. العجز و فخری, عاجزی میرے لیے فخر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریقے سے لے چلے. طریق تو بہت سے ہیں, ہر آدمی سوچتا ہے کوئی طریق کیا کرے جو سہل بھی ہو, سیدھا بھی ہو, برابر بھی ہو, سب ہے نا, مخافی سے پورا حضر ہو. صراط مستقیم کا یہی مطلب ہے. یہ جنت صراط مستقیم نہیں, ایسا راستہ دیکھ رہا ہے یہ جو کم ہو اور سیدھا ہو. کیونکہ بعض راستے ایسے ہیں کہ آپ ادھر سے لکھنؤ جائیے گا 200 کلومیٹر اور ادھر جائیے 300 کلومیٹر, ہوتا کہ نہیں راستے. تو ایسا راستہ, اور بعض سیدھے والے راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے, اب نہیں رہا سیدھا راستہ, وہ نہیں رہا. سیدھا راستہ وہ ہے جس کے اندر نہ شیب و سرا نہ ہو. سیدھا راستہ وہ ہے جو دور و دراز کا نہ ہو. سیدھا راستہ وہ ہے جس کے اندر شیر ببر چیتے سے بیٹھے ہوئے ہوں. یہ ہے سیدھا راستہ. ان دن صراط مستقیم کا تصور کرو. صراط مستقیم کی طرف ہمارے سامنے کوئی چھڑی ہے بالکل برابر. سوچو ایسی ہماری نماز ہونی چاہیے جس کے اندر کسی کے انحنا نہ ہو, کجی نہ ہو, ٹیڑھاپن نہ ہو. اہدنا الصراط المستقیم, سب تمام سلوک موجود ہے. سلوک کی جتنے درجات ہیں سب اہدنا الصراط المستقیم میں. یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا. امام غزالی بھی ہیں لیکن اس کے آگے بھی کچھ ہے, فلاں ہے لیکن اس کے آگے بھی ہے, طے نہیں کیا. یہ تو حضور کہہ سکتے ہیں کہ ایسا, لیکن وہ بھی دعا کرتے ہیں. حضور کہہ سکتے ہیں کہ میں, لیکن اور تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا, کوئی ولی یا کتب بہت نبی, لیکن وہ بھی کیا کہتے ہیں اہدنا الصراط ہے. اللہم اہدنا وسددنا, اے اللہ ہم کو ہدایت دیجیے اور سیدھا ہدایت دیجیے. واہدنا وسددنا, درستی کے اوپر رکھیے. اہدنا سیدھا راستہ, جسے یہاں سے وہاں تک نور اڑ گیا نا, سیدھے سڑک پر چلے, یہ راستہ سیدھا ہے کہ نہیں؟ یہ سب مثال صحیح دیا کہ نہیں؟ ایک فٹ ادھر ادھر نہیں ہونا ہے, سیدھے وہ فاٹک پر پہنچے گا اسی سر والے. سب سے پہلے مسجد پڑے گی حضرت کی, پہلے حضرت کی مسجد اسی سر والی حضرت نے بنوایا, یہ بھی سنیے. لیکن کوئی اس کو کہتا نہیں سوا میرا, کہیں سنا کسی سے؟ کہیں نہیں سنا. اس کو توڑ کے ہم لوگ اسی بتائے تھے, توڑ کے اس کو اس حصے میں لینا چاہتے تھے. لوگوں نے کہا نہیں یہاں تو مسجد تھی, انکار کر دیا ہے کہ لوگوں نے. تو کسی نے کہا کہ بھائی جواہر نہرو جی سے پوچھ لو. جواہر نہرو سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں, میں تو ہمیشہ ادھر سے آتا جاتا رہا, مسجد تھی یہاں. تب اس کے بعد مسجد بنی, میں نے ختم کر دیا تھا اس کو. لیکن جواہر نہرو نے کہا کہ جیسا ہمارا اسٹیشن ہے میرا نما 3, ویسی مسجد کو بننا چاہیے. حضرت تیار ہو گئے. فقیر کہتے امیروں میں نہیں کوئی تیار ہوا. مسجد میں سے کچھ لے لیں, دے گے کیا؟
جب ہم نے یہ زمین خریدا یہاں مدرسے والی تو کچھ لاکھ کی تھی. کسی نے تو اس کے باپ نے کہا آپ نے سمجھے نہیں, کوئی سمجھے نہیں کہ اور مانگ دینا چاہیے تھا تم کو, مدرسے جتنا ہی ہوتا دیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ مدرسے کی رقم 50,000 کم کر دو, نہیں کہا تھا اس شخص نے, نہیں دیا. میں نے کہا یہ فرق ہے گجرات میں یہاں کے لوگوں میں, سمجھ گیا. زیادہ نہ سمجھے تو اچھا ہی ہے. گجرات میں نے کہا یہ گجراتیوں میں اور میں فرق. یہاں یہ ہے کہ مہنگی دینا چاہیے تھا, مہنگی تھی وہ کہیں سے جا کے دیتے وہ لوگ. تو دیا نہیں, وہ تو زمین جو کونے والی ہے 6.5 لاکھ کی ہے مجھے, لیکن ایک گجراتی بیٹھا اٹھا کے دے دیے پیسہ. 26 بھائی تھے, اٹھا کے یوں پریشان نہ ہوئی مولانا, معلوم ہے نا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہ قیمت یہاں کے وہاں سے کوئی نسبت نہیں مل صاحب, کوئی نسبت نہیں. ایک کوڑا زمین دنیا مافیا سے بہتر ہے. اس جنت کے طالب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ہیں, تعجب ہے ان لوگوں پر جو جنت کے مصدق ہے اور اس کے باوجود سو رہے ہیں. دوزخ کی تصدیق کرنے والے ہیں تب بھی سو رہے ہیں. طالب جاگتا ہے, خوف والا وہ جاگتا ہے. جس کو خوف ہوگا وہ ڈرے گا, وہ جاگے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طالب رضا طالب جنت بنائے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول عمل. میں اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو جنت کی طرف لے جائے. کیا اعمال صالح, انفاق فی سبیل اللہ. ایک تھے بزرگ تھے, ایک نعرہ کوئی پڑھتا تھا تو اس کو اس سے جاتے تھے. ایک کشتی والے نے کہا, یہ کسی نے کہا کہ مانا کبھی کشتی چلے جائے گی. کہا بھائی پیسے, تو اسے 2 پیسہ دیا, پار کر دیا. تو اعلان ہوا, ابھی ایسے بھی ہوا ہو کہ 2 پیسے میں فلاں آدمی نے جنت خرید لیا. 2 پیسے میں وہ بزرگ تھے, ان کو پہنچا دیا. اللہ کے مہاراج نے, ان کے پاس اتنا تھا نہیں کہ وہ کشتی سے جاتے. یہ اعلان ہوا 2 پیسے میں جنت, خلوص پیر ہے. وہاں کثیر کی ضرورت نہیں ہے, قلیل ہو مال اخلاص ہو. ایک مطلب سبحان اللہ کہنا دنیا مافیا سے بہتر ہے. ہمارے حضرت امام محمد احمد کہتے تھے کہ سبحان اللہ کا آج پورے دنیا میں سما نہیں سکتا. ماشاء اللہ ملفوظات یاد ہیں, امام محمد احمد آگے بھی یاد ہے. ایک آدمی کہا ماں شاہ اللہ صاحب کا ملفوظہ, ماں ابراہیم صاحب شکار کیا. ایک سے ایک ہمارے صاحب آئے آدمی. ماں ابراہیم صاحب سیڑھی سے چل رہے تھے اسی سر پر, تو کہا مولانا ہنس کے کہا, اے مولانا فلاں حکیم جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ماں ابراہیم مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کا ذکر زیادہ کرتے ہیں, ماں محمد احمد صاحب کا نہیں کرتے. میں نے کہا کہ وہیں پلے, وہیں پڑھا, وہیں شادی, وہیں بیاہ, تو جس کی خدمت میں زیادہ رہے گا اسی کی بات تو بیان کرے گا. ان کو سمجھایا, وہ لگانا چاہتے تھے کچھ. مولانا ہنس کے ہی کہا, اب مجھے یاد ہے اسی طرح اسی بھی چاہتے ہوئی بات گئی. یہ ہے مجھے صاحب اللہ تعالیٰ ایک بات سے جنت میں لیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت کے اعمال کرنے کی توفیق دی. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول عمل. اسألک الجنہ. اللہ تعالیٰ نے بار بار دوڑایا ہے. یہ حضرت مضمون ٹھیک ہے نہیں, حضرت کیا ہے حاجرہ نے دوڑ کر کے بچے کے اس میں سارے امت کو دوڑا دیا, بغیر ان کے حاجی نہیں پورا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے سارے لوگوں کو دوڑا دیا کہ جنت ہے. کیا ہے وہ سابق, اے رب کی مغفرت کی طرف, اے اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑو. استدلال صحیح کیا کہ نہیں, دوڑو کے لفظ بھی ہے. ماشاء اللہ ہر وقت قرآن مستحضر. اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے.
اللہ کی طرف دوڑو. مغفرت اصل تو مغفرت ہے, اور جنت جو ہے اس کا ماوا مل جائے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اپنے رب کے مغفرت سے دوڑو. اللہ ہم لوگوں کو دوڑنے کی توفیق دے. دوڑنے مطلب یہ ہے کہ ان جیسے اعمال کو کرنا, اہل جنت کا اعمال کو کرنا, یہی دوڑنا. سابقوا الی مغفرۃ اللہ. مطلب یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے میں نے پھر کھولا, کل تو تھوڑا سا بیان کر چکا تھا. سابقوا الی مغفرۃ اللہ کی جو مغفرت ہے اس کی طرف دوڑو. اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں کھول اس کو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو وہاں ایسا ہوگا نہ گرمی نہ سردی, معتدل موسم ہمیشہ رہے گا. وہاں برسات جون جولائی کچھ نہیں ہے. لکھا فاصل میں ہے. نہ گرمی لگے گی کہ جلدی سے کھولو, نہ سردی لگے گی کہ بند کرو. اس کی بھی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی آپ لوگوں کو. جو ہم بھی شریک کریں آپ لوگوں کے ساتھ, بھائی ہم بھی ہو جائیں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ کے ساتھ ہم لوگ جائیں گے حضرت انشاءاللہ. آپ امام رہیں گے. ہم لوگ مولانا اپنے رب کی مغفرت سے دوڑو. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. پہلے مغفرت گھر کی کشادگی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہ یہ دعا بہت ہے, وہ وضو کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے. اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے. وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. بدلا بھی دیا کن کے لیے ہے, تسلیم بھی موجود ہے. تیار یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے. بس عمل بعد میں ہے, اصل تو ایمان ہے. ایمان ہے آدمی نہیں رہ سکتا دوزخ میں, نکال لیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. عام مومنین کے نزدیک ارجا آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے. اللہ کی نا امید منقطع ہوگا. لا تقنطوا, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ. لکھا ہے خواجہ معصوم نے. عام لوگوں کے نزدیک سب سے امید والی آیت یہ ہے, لیکن ابو جعفر فرماتے ہیں شاید ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے امید والی یاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک کوئی ان کا بندہ, ان کا امتی جہنم میں رہے گا. سب سے زیادہ امید کی آیت ہمارے نزدیک یہ ہے اہل بیت کے نزدیک. عام مومنین کے نزدیک سب سے امید والی لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یہ ہے. اور کہا ہم اہل بیت کے نزدیک, حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے نزدیک ارجاعت کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ فرمائیں گے اپنی کوئی آرزو کہو, کوئی نہیں کہا. یہی کہا میں اپنی امتیوں کے ساتھ مہربانی چاہتا ہوں. مغفرت کوئی امت جنت میں کوئی مومن ہوگا کسی درجے میں ہوگا, کہتے ہیں ضعیف ہوگا لیکن نکالا جائے گا. ایک بزرگ کا ہے کہ ایک آدمی اخیر میں جنت سے نکالا جائے گا. حضور فرمائیں گے نہیں اس کو بھی نکالیے. یہ ہے تو کہتے تھے کہ اللہ جہنم میں ہوگا لیکن اس کو اخیر میں نکالا جائے گا. ایک بزرگ ہمارے ہیں, یاد نہیں آ رہا ہے, انہوں نے کہا اے اللہ کاش کہ آخر والا آدمی میں ہی ہوتا کہ جہنم سے نکال تو دیا جاؤں گا. اپنے کو جہنمی سمجھتے تھے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے نجات دلایا گیا جنت میں داخل ہو گیا, کامیاب ہوا. ایک قدم اللہ قبول کر لے جنت, ایک قدم نفس رکھو اور دوسرا قدم جنت. یہ بہت مشہور ہے. ہمارے فرماتے آج ایک ہی قدم ہے, نفس پر رکھو جنت میں پہنچ جاؤ. دوسرا قدم کی ضرورت تھوڑی نا.
وَإِذَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ جنت ان لوگوں کے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے. بس ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے. اللہ منی اثر کے ایمان اللہ ارتد و یقین اللہ سے بعد کفر و رحمتاً انار بها شرف کرامتی پھر دنیا والآخرہ. اللہ من اثر کے جنت، اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں. یہ بھی ایک عمل ہے مولانا. نماز روزہ جیسے عمل ہے، اسے دعا بھی تو ایک عمل ہے. بلکہ دعا کہا دعا مخل عبادت، دل سے یہ کہہ لو زندگی میں نجات. یہ واقعہ ہے، یہ عام معنی سے کہا نہیں جا کہ اتنا کہہ لو ہو جاؤ. نہیں تو کرنا ہے. لیکن اللہ کے یہاں یہی ہے، چلتے چلاتے اگر لا الہ الا اللہ نجات نجات. جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان ہے، ایمان بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. اللہ منی اصل ایمان اللہ ارتد و یقین اللہ سے بات ہو. یہ اللہ میں ایمان چاہتا ہے استعداد نہ ہو. بہت ڈرنے کا ہے. بعض لوگ کفریات کلمات کہے ہیں. ہم لوگ بچاؤ تو اپنے کو، کچھ کام نہیں آئے گا. نہ یہ نسب کام آئے گا، نہ رشتہ کام آئے گا، کچھ نہیں کام آئے گا. حضرت زین العابدین رو رہے تھے. اس میں یہ کہا حضرت آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے ہیں. کہا اے اس میں ہمارے میں اور رب میں خلل نہ ڈالو. ہٹو. کہا تم نے نہیں سنا کہ تمہارا نسب تم کو کام نہیں آئے گا؟ تم نے سنا نہیں؟ ڈانٹ کے بھگا دیا ان کو. کعبہ کے اندر رو رہے تھے. انہوں نے کہا آپ حضور کے رشتے کے ہیں. یہ تو لا انصاف بینو ہے نا، آیت ہے لا انصاف بینو. انصاف حضرت فاطمہ سے حضور نے فرمایا اے فاطمہ ان قدی من النار، اپنے کو آگ سے بچاؤ، تمہارا باپ کام نہیں آئے گا. ہے نہیں؟ آیت نہیں. اے فاطمہ آگ سے ان قدی ہے کہ نہیں؟ ان قدی آگ سے اپنے کو بچاؤ، وہاں تمہارا باپ کام نہیں. ہم تو سب انہیں شفاعت کو امید لگائے ہوئے ہیں. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. اور حضور یہ فرما رہے ہیں فاطمہ کو بھی مطمئن نہیں ہونے دیا، عائشہ کو بھی مطمئن نہیں ہونے دیا کہ تم میری بیوی ہو، میری بیٹی. دعا کیا بتائی؟ شب رات نے دعا بتائی نا شب قدر میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ معاف کرنے والے ہمارے گناہ کو معاف کرے. شب قدر کے دن دعا بتائی تھی. یہ بتائی، یہ نہیں کہا کہ میں فلاں کی بیوی ہوں، فلاں کی بیٹی ہوں، آپ مجھ کو جنت میں پہنچا دیجیے. یہ لکھ نہیں ہے. تم بھی اپنے گناہ کا اعتراف کرو، اپنے کمیوں کا، اپنے خطاؤں کا اعتراف کرو. طریق دوسرا نہیں ہے. ہندوستان کے لوگوں کے لیے اور ہو، عرب کے لوگوں کے کوئی اور ہو، ان کے لیے اور ہے، محمدی لوگوں کے لیے اور. کچھ نہیں، ایک طریقہ، سب ایک، کوئی نسب نہیں. فلاں انصاب بینہم، انہوں نے اسی وقت کہا. تم کو نہیں معلوم کہ فلاں انصاب حضرت العابدین نے کہ انصاب کی وہاں کوئی قیمت نہیں ہے جو کچھ ہے. لیکن ان حضرات کا کتنا استحضار تھا علوم پر، علوم و معارف، احوال و کیفیات، مواجید اعلی ذکر. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ فضل والا ہے، بخشنے والا ہے. امید بڑھا دیا. عدل کا معاملہ اگر ہو تو معلوم کیا ہوگا. فضل ہی کو مانگو. جب مشرقی پاکستان میں ہوا 40 لاکھ آدمی مارے گئے تھے تو وہاں علی میاں نے بہت عمدہ بات کی. نہیں، وہاں عبد المجید علی آبادی نے لکھا. یہ کتنے دن کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے. کہا کہ دیکھو اتنے آدمی مارے گئے ہیں، اب بھی اللہ کا فضل ہی مراد ہے. ہاں عدل کا نہیں ہے. عدل کا سب ختم کر دیا تھے. اتنی گمراہیاں آ چکی تھیں. وہاں عبد المجید علی آبادی نے لکھا. مجھے بہت یاد ہے. ہم سب لوگ گناہ گار ہیں. اتنے کے بعد ہمارا لکھا بھی ہوگا کہ اب بھی سوچو تو اللہ کا فضل ہی کا مادہ ہے، کیا فضل ہی کا تقاضا ہے، عدل کا نہیں. عدل ہوتا ہے سب ختم کر جاتے. 40 ہی لاکھ کیا ہے،
یہی مطلب تھی گمراہیاں معصیت فرمایا وہ سب کے لیے وہی کہ سبھی کے لیے سب کو ڈرنا چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ فضل عظیم والا ہے. اللہ بڑے فضل والا ہے. سابقو فرما کر یہ فرمایا کہ آپس میں مسابقت کرو بڑھو. سب لڑکے دوڑتے رہتے ہیں سڑک کو دیکھیے مسابقت ہی کے لیے. یہ فلاں جماعت ہے کھیل والی ہے فلاں دوڑتے رہتے ہیں صبح کو دوڑتے رہتے ہیں پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں. عورتیں بھی دوڑتی ہیں. سابقو یہ فرمائے کہ آپس میں مسابقت کرے یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے خوب دوڑ دھوپ کرو. ہم نے کہا کہ یہ وہاں کے پاس یہ دوڑ دھوپ وغیرہ ہندوستان پاکستان کا آدمی کر سکتا ہے. دوڑ دھوپ عرب کہے گا تھوڑے نہیں دوڑ دھوپ اور بغیر اس کے کہے مطلب نہیں آتا ترجمہ میں. جب کہا نا لے آؤ کچھ زیادہ مناسب ہوگا. دوسرے لوگوں کی طرف بڑے لوگ کی یہ بیچارہ یہی کہ میرا ٹھکانے یہی محاورہ تو ہم لوگ کا یہی ہے دوڑ دھوپ. میں نے کہا نہیں کہا لے آؤ اس میں اچھی بات ہوگی سیدھی سادھی. اتنی غور کیا کہ کوئی تفسیر نہیں یہ لیا ہماری اس کو پڑھنا چاہیے. اس سے عمدہ کوئی تفسیر نہیں ہے درمیانی لوگوں کے لیے. بڑے لوگوں کے لیے نہیں آپ لوگوں نہیں چھوٹے نہیں. بیان قرآن کیا سمجھیے گا. مفتی صاحب کہتے ہیں تفسیر ہے بہت ہے اس میں تمام نکات ہیں لیکن یہ کہیں نکات کا نہیں سب دیکھے حدیث. ہاں اچھا آپ نے نام لے لیا ہے. میرا ارادہ تھا مواعظ القرآن وہ تو وہی ہے. جب میں نے یہ کتاب دیکھا میں نے حضرت سے حالانکہ اس پر تھوڑی لکھا حضرت ہے مواعظ القرآن جو ہم لکھنے والے تھے اس پر لکھا ہے تو میں نے ارادہ ختم کر دیا. اس کتاب کے بعد میرے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ آسان لکھوں لوگوں کے سامنے تو حضرت نے فوراً لکھ دیا. بہت عمدہ لکھا ہوا حضرت نے خود لکھا اس پر لیکن وہ اس مواد جو میرا ارادہ تھا اس پر لکھا انہوں نے. پھر میں بدل دیا پھر بابا تھانوی کے سوات اس پر لکھ دیا میں نے نہیں لکھ دیا. اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اعمال آخرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا مندوب اور محبوب ہے کیونکہ اس میں کسی فریق کو نقصان نہیں ہوتا. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کا ہمارے سارے کا اجر عطا فرمائے گا. کوئی وہاں مڑبھیڑ نہیں ہوگی. ان کو زیادہ دے دیا لوگوں کو ڈال دیا میزان رکھیں گے. اس کی محنت کسی کی محنت میں سے کٹوتی کر کے کسی دوسرے کو ثواب نہیں دیا جائے گا. اب کٹوتی مفتی سبھی بھی نہیں لکھیں گے. کٹوتی کر کے ہم لوگ بھی نہیں بولتے کٹوتی کسی دوسرے کے ثواب نہیں دیا. ہر شخص اپنا اپنا ثواب لے گا اور اعمال میں اخلاص ہو. ہاں اعمال میں اخلاص ہو ریاکاری نہ ہو. بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان عطا فرمائے. سب سے پہلے ایمان جنت اور دوزخ اور یہ ایمان کے اعمال صالحہ سے ہمارے جنت کے لیے اعمال صالحہ. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. اعبدوا الرحمن میں نے جو گجرات میں اسی میں بیان کیا پہلے ترجمہ سن لیجیے. اللہ کی عبادت کرو وہ تو ضروری. وہ اطعموا الطعام اب کھانا بھی کھلاؤ. گجرات میں جو ہے وہاں جو سب وہ دور ہے. اللہ کی عبادت کرو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس میں بیان کیا تھا بڑے لوگ بہت خاص لوگ ہیں مطلب کہ بڑی عام جو گجراتی لوگ ان سے الگ ہی ہیں وہ لوگ. تو وہ تھے کہا مولانا آج بڑا اچھا بیان کیا آپ نے. کیا کہا آپ نے اطعموا الطعام کہا کھانا کھلاؤ. میری بیوی ہمیشہ ڈرتی تھی کھانا کھلانے پر. آج میں نے بیان کیا آرام ہو گئی ٹھیک ہو گئی. بہت بیان بھی تھے کیا آج بہت اچھا بیان کیا. اطعموا الطعام پر جو ہے کھانا کھلاؤ یہ عمل جنت کا ہے. آپ آج وہ بس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ایمان کی بات ہے. دعا کی ایسے ہی ہے ایمان لاتے ہیں ہے کہ نہیں. اعمال دعا کے حریث دعا
جیوں ہاتھ اٹھائے سب دوڑ کے آ جائیں گے جاتی لوگ. ہم لوگ کا تقریر تو سن لیں گے, دعا ہی میں چلے جائیں گے. فرق ہے اتنا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال سے بھی مناسبت پیدا فرمائے اور دعا کا عاشق بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو, اللہ تعالیٰ ادعونی استجب لکم. اللہ کہتا ہے سوال کرو میں جواب قبول کروں گا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر بھی عمل کی توفیق بنائے. سب کو کہتا ہوں, گھر والوں کو بھی اپنے کو بھی, یہی کام آنے والی چیز ہے, کچھ کام نہیں ہے, یہی کام آنے والی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال جنت کی توفیق و رحمت فرمائے اور اپنی مغفرت طرف دوڑنے کی بھی توفیق و رحمت فرمائے. اپنے مغفرت کی فکر ہو, جنت کی فکر ہو, اللہ کی رضا خوشنودی کی فکر ہو, بس معاملہ پورا ہو جائے گا مکمل. اللہ ہم سب کی توفیق ہے ارزانی عطا فرمائے. اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو اعمال جنت کے کرنے کی توفیق اور جنت میں داخلے کی یہ تشریف سے سب کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے.